بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 151 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم ائمہ اربعہ کے ہاں ربا کی علت کیا ہے، اور اسی طرح احناف کے ہاں جو ربا کی علت ہے قدر مع الجنس، اس کی کیا وضاحت ہے، ان دونوں کی تفصیل پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، ہم نے گزشتہ سبق میں ربا کا لغوی اصطلاحی معنی اور ربا کی 7 اقسام کی تفصیل پڑھی ہے۔ آج کے سبق میں ہم ائمہ اربعہ کے ہاں ربا کی حرمت کی علت کیا ہے، اس میں جو فقہا کا اختلاف ہے اس کی تفصیل، اور احناف کے ہاں جو ربا کی علت ہے اس کی کیا وضاحت ہے، اس کی کیا تفصیل ہے، اس کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے احناف کے ہاں جو ربا کی علت ہے وہ 2 چیزیں ہیں، یعنی ربا کی حرمت کس وجہ سے ہے، اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک قدر ہے اور اس کے ساتھ جنس ہے، یعنی کہ کیلی یا موزونی اشیاء میں جو ہے وہ جو ایک ہی جنس سے ہوں تو اس وقت ان میں زیادتی بھی ربا شمار ہوگی اور ان میں ادھار بھی حرام ہوگا اور ربا شمار ہوگا۔ ربا الفضل اور ربا النسیہ دونوں حرام ہوں گے کیلی یا موزونی اشیاء میں جن میں جنس ایک ہو۔ تو لہٰذا احناف کے ہاں ربا کی جو علت ہے وہ قدر مع الجنس ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے ہاں جو ربا کی حرمت کی علت ہے وہ توم اور ثمنیت ہے، یعنی کہ وہ چیز عام طور پر کھائی جاتی ہو یا پھر وہ خلقی طور پر یا عرفی طور پر وہ ثمن بھی ہو، تو ان چیزوں میں جو ہے وہ ربا ہوگا، کمی زیادتی وہ حرام ہوگی اور نسیہ بھی حرام ہوگا۔ جیسا کہ سونا ہے، چاندی ہے، یا جو رائج الوقت کرنسی ہے، جب ایک ہی جنس کی ان میں آپس میں بے کی جائے، سونے کی سونے کے بدلے میں، چاندی کی چاندی کے بدلے میں، تو اس وقت ربا سے خلاصی اور چھٹکارے کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ جب ان دونوں کے درمیان مساوات ہو، مبیع میں بھی اور ثمن میں بھی مساوات اور برابری ہونا ضروری ہے۔ اگر مبیع اور جو ہے وہ ثمن میں برابری نہیں ہوگی، جب ایک ہی جنس کی آپس میں بے ہو رہی ہے، سونے کی سونے کے بدلے، چاندی کی چاندی کے بدلے، یا کرنسی کی کرنسی کے بدلے، تو اس صورت میں جو ہے وہ آپس میں جب ان کی بے ہو رہی ہے ایک ہی جنس کی، تو اس صورت میں برابری ضروری ہے۔ اگر برابری نہیں ہوگی، کمی ہوگی یا زیادتی ہوگی، تو وہ کمی یا زیادتی جو ہے وہ ربا شمار ہوگی اور وہ حرام ہوگی۔ تو لہٰذا امام شافعی کے ہاں توم اور ثمنیت جو ہے یہ ربا کی حرمت کی علت ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ربا کی جو علت ہے وہ اقتیات اور ادخار مع ثمنیت ہے، یعنی ایسی چیز جو کھائی جانے والی اشیاء میں سے ہو اور اس کو ذخیرہ بھی کیا جاتا ہو، تو وہ چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ثمنیت بھی جو ہے وہ اقتیات اور ادخار مع ثمنیت ہے، یعنی ایسی چیز ہو جس کو جو ہے وہ عرف میں یا خلقی طور پر ثمن ہونے کا جو ہے وہ اعزاز حاصل ہو، تو اس کے اندر جو ہے وہ زیادتی اور نسیہ دونوں حرام ہوں گے اور وہ ربا شمار ہوں گے، ربا الفضل اور ربا النسیہ دونوں حرام ہوں گے۔ احناف کے ہاں جو اس کی علت ہے قدر مع الجنس، اس کی دلیل کیا ہے؟ احناف نے قدر مع الجنس کو جو ہے وہ علت کی ربا کی علت کیوں قرار دیا ہے؟ تو اس میں احناف کی دلیل یہ ہے کہ حدیث کے اندر مثلاً بمثل یا مثلاً بمثل کے الفاظ ہیں، جن الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے مماثلت اور برابری ضروری ہے، اور برابری اور مماثلت 2 طرح سے ہو سکتی ہے، ایک صورت کے اعتبار سے اور دوسری معنی کے اعتبار سے۔ تو ہم نے قدر مع الجنس کو علت بنایا ہے، اس لیے قدر جو ہے یعنی کہ کیل اور وزن جو ہے اس میں مماثلت صورتاً بھی پائی جاتی ہے، اور جنس میں اتحاد سے مماثلت معنوی بھی حاصل ہو جاتی ہے، یعنی کہ کیل اور وزن میں صورتاً جو ہے وہ
مماثلت پائی جاتی ہے، اور جب جنس ایک ہو تو اس صورت میں معنوی مماثلت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے قدر مع الجنس کو احناف نے ربا کی علت قرار دیا ہے۔ تو لہٰذا جس چیز میں یہ علت موجود ہوگی اس چیز میں اس وقت اس جگہ ربا الفضل بھی اور ربا النسیہ بھی حرام ہوں گے، یعنی کہ زیادتی بھی حرام ہوگی اور ادھار جو ہے وہ بھی حرام ہوگا۔ تو احناف کے ہاں قدر مع الجنس اس وجہ سے جو ہے وہ ربا کی حرمت کی علت ہے۔ قدر مع الجنس جو احناف کے ہاں جو ہے وہ ربا کی حرمت کی علت ہے، اس کی وضاحت یہ ہے کہ تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ قدر سے مراد کیلی یا موزونی اشیاء مراد ہے، مطلق قدر مراد نہیں ہے، یعنی کہ قدر سے مراد وہ قدر ہے جو کیلی یا موزونی اشیاء میں پائی جائے، مطلق قدر اس سے مراد نہیں ہے۔ یعنی کہ کیل یا وزن میں بدلین کا، یعنی جو بدل ہے چاہے وہ سمن ہے چاہے مبی ہے، ان کا متحد ہونا مراد ہے۔ اگر ایک طرف کیلی چیز ہو تو دوسری طرف بھی کیلی چیز ہی ہو، اگر ایک طرف وزنی چیز ہے تو دوسری طرف بھی وزنی چیز ہی ہو، اگر ایک طرف کیلی چیز اور دوسری طرف وزنی چیز ہوگی تو اس صورت میں کمی زیادتی جائز ہوگی، کیونکہ جنس جو ہے وہ متحد نہیں ہے۔ بدلین میں جو ہے وہ کیل یا وزن میں متحد ہونا ضروری ہوتا ہے، تو لہٰذا اگر ایک طرف کیلی چیز ہے تو دوسری طرف بھی کیلی چیز ہی ہونی چاہیے، اگر ایک طرف وزنی چیز ہے تو دوسری طرف بھی وزنی چیز ہونی چاہیے، اگر ایک طرف کیلی چیز ہے، کیلی چیز کے بدلے میں وزنی چیز خریدی جا رہی ہے یا وزنی چیز کے بدلے میں کیلی چیز خریدی جا رہی ہے، تو اس صورت میں ربا الفضل اور ربا النسیہ حرام نہیں ہوں گے بلکہ کمی زیادتی جائز ہوگی۔ تو لہٰذا جو ہے وہ قدر سے مراد کے لیے موزونی اشیاء میں قدر مراد ہے، مطلق قدر مراد نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دونوں طرف کی جو وزنی اشیاء ہیں ان میں پیمانہ بھی ایک ہونا چاہیے، پیمانے میں بھی وہ شریک ہوں، یعنی دونوں کا ایک ہی ترازو میں وزن کیا جاتا ہو۔ یعنی کہ اس کو یوں سمجھ لیں اس مثال سے کہ اگر ایک طرف لوہا ہے تو دوسری طرف بھی لوہا ہونا چاہیے، اس صورت میں کمی زیادتی حرام ہوگی۔ اگر ایک طرف لوہا ہے لیکن دوسری طرف کیلی چیز ہے یا پھر ایسی چیز وزنی چیز ہی ہے لیکن وہ اس کا ترازو الگ ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر زعفران لے لی جائے یا پھر مشک جو ہے، ان کا جو ترازو ہے وہ الگ ہے اور لوہے کا جو ترازو ہے وہ الگ ہے، کیونکہ پیمانہ ان کا پیمانہ الگ ہو گیا اور جو لوہا ہے اس کا پیمانہ الگ ہے۔ تو لہٰذا اس صورت میں اگر ایک طرف زعفران ہو، زعفران کے بدلے میں لوہا لیا جا رہا ہے یا لوہے کے بدلے میں زعفران کو بیچا جا رہا ہے، تو اس صورت میں کمی زیادتی سے بیع کرنا جائز ہے، کیونکہ اگرچہ یہ دونوں چیزیں وزنی تو ہیں لیکن لوہے کے لیے ترازو الگ استعمال ہوتا ہے اور مشک اور زعفران کے لیے ترازو الگ استعمال ہوتا ہے، تو لہٰذا ان کے درمیان کمی زیادتی جو ہے وہ ربا شمار نہیں ہوگی، ان کے درمیان جو کمی زیادتی ہوگی وہ سود شمار نہیں ہوگی، وہ جائز ہوگی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جنس سے مراد وہ جنس نہیں ہے جو کثیر افراد پر بولی جاتی ہے۔ پہلے تو دو باتیں قدر سے متعلق تھیں اور ابھی جو ہے یہ جنس قدر مع الجنس جو پوری علت ہے احناف کے ہاں، تو اس میں جنس سے مراد کہتے ہیں کہ وہ جنس مراد نہیں ہے جو کثیر افراد پر بولی جاتی ہے، ایسے کثیر افراد جن کی اغراض مختلف ہوں، بلکہ اس جنس سے مراد وہ جنس ہے جس سے نوع مراد ہے، ایک قسم مراد ہے، یعنی کہ دونوں طرف کی جو چیزیں ہیں سمن اور مبی وہ دونوں ایک ہی قسم اور ایک ہی نوع کی ہوں، تو ان میں وصف کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، وصف سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لہٰذا اگر ایک طرف اعلیٰ چیز ہے دوسری طرف ادنا چیز ہے تو وصف سے ان میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ جنس دونوں کی ایک ہی ہے، ایک ہی قسم کی وہ دونوں چیزیں ہیں، تو لہٰذا اس میں کمی زیادتی جو ہے وہ ربا شمار ہوگی، وہ کمی زیادتی ناجائز ہوگی۔ جیسا کہ گندم ہے، اس کی مثال یوں لے لیجئے، گندم جو ہے ایک طرف اعلیٰ قسم کی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ گھٹیا قسم کی ہے، تو جو اعلیٰ قسم کی گندم ہے اور جو گھٹیا قسم کی گندم ہے، ان دونوں کی جب آپس میں بیع کریں گے تو یہاں بھی مساوات اور برابری ضروری ہے، کمی زیادتی جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی، کیونکہ کمی زیادتی ربا شمار ہوگی۔
ہاں وصف کا یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے کہ ایک طرف اچھی گندم ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ گھٹیا قسم کی ہے، تو اس وصف کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جیدھا و ردیھا سوا، کہ جید اور ردی دونوں جو ہے یعنی نیا ہونا اور پرانا ہونا دونوں برابر ہیں، یہ اس وصف سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو دونوں گندم ہی ہے نا، چاہے وہ مبی ہے چاہے وہ سمن ہے، دونوں طرف سے گندم ہے، تو اس صورت میں جنس ایک ہے، ایک ہی قسم ہے، ایک ہی نوع ہے، تو لہٰذا یہاں پر کمی زیادتی جو ہے وہ ناجائز ہوگی، اور جو ان کا برابر ہونا ضروری ہے، مساوات ضروری ہے۔ اگر اس میں کمی زیادتی ہوگی تو وہ ناجائز ہے اور وہ سود کے زمرے میں آئے گی۔ تو یہ قدر مال جنس کی وضاحت ہے احناف کی، جو احناف کے ہاں جو علت ہے ربا کے حرام ہونے کی، اس کی یہ تفسیر اور وضاحت ہے۔ ادھار اور نقد میں جہاں تک سود کا معاملہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف یہ منسوب ہے، ان سے یہ منقول ہے کہ سود تو صرف ادھار میں ہوتا ہے، نقد میں سود نہیں ہوتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، جمہور کے ہاں، جمہور فقہاء، علماء، محدثین، جمہور صحابہ کرام، ان کے ہاں نقد میں بھی کمی سے زیادتی جو ہے وہ سود کے زمرے میں آتی ہے، اور جس طرح ادھار میں کمی زیادتی جو ہے وہ سود کے زمرے میں آتی ہے، اس طرح نقد میں بھی کمی زیادتی سود کے زمرے میں آتی ہے۔ ایک ہی جنس کو جب آپس میں کمی زیادتی کے ساتھ بیچا جائے تو اس صورت میں جو ہے وہ دونوں کا نقد ہونا ضروری ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کا یہ مطلب ہے۔ اگر ایک طرف سے ایک چیز جو ہے وہ ادھار ہے، مبیح ادھار ہے یا ثمن ادھار ہے، تو اس صورت میں کمی زیادتی جو ہے وہ ناجائز ہوگی۔ اگر دونوں چیزیں نقد ہوں، یعنی کہ مبیح بھی نقد ہے، فوری ادائیگی ہے، اور ثمن کی بھی فوری ادائیگی ہے، تو اس صورت میں چونکہ وہ دونوں چیزیں نقد ہیں تو وہ سود نہیں ہے۔ حالانکہ جمہور فرماتے ہیں کہ نقد میں بھی کمی زیادتی سود ہے۔ جمہور کی دلیل حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جو ابھی متن میں بھی گزری ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا تھا، الذھاب بالذھاب۔ یہ جو لمبی روایت ہے، کچھ چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ شمار کر کے بتایا کہ ان میں جو ہے وہ برابری ضروری ہے، مساوات ضروری ہے، جیسے کہ سونا ہے، تمر ہے، ملح ہے، اور جو ہے وہ گندم ہے، ان میں برابری ضروری ہے۔ والفضل ربا، اور زیادتی جو ہے وہ ربا شمار ہوگی۔ تو لہٰذا یہ جمہور کی دلیل ہے، جس طرح ادھار میں سود ہے کمی زیادتی، اسی طرح نقد میں بھی کمی زیادتی سود شمار ہوگی۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے ربا کی علت، قدر مال جنس کی وضاحت، اور ادھار اور نقد میں سود کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ ربا کی علت جو ہے وہ فقہاء کے درمیان اس میں اختلاف ہے۔ احناف کے ہاں قدر مال جنس ہے، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں توم اور ثمنیت ہے، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ربا کی علت ہے وہ اقتیات اور ادخار مع ثمنیت ہے، اور اسی طرح جو احناف کے ہاں قدر مال جنس ہے اس کی بھی ہم نے وضاحت جو ہے وہ تفصیل سے پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر ایک، اگر دونوں طرف وزنی اشیاء ہوں اور پیمانہ ایک نہ ہو تو کمی زیادتی جائز ہے یا نہیں؟ نمبر دو، امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ربا کی علت کیا ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔